الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ العظیم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلِکَ وَأَصْحَابِکَ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق معزز محتشم حاضرین مقتدر علماء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اپنی عبادت کے ماں بعد ہم سے اس بات کا تقاضا کیا گیا کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین۔ فرمایا اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جس نے ماں باپ کو راضی رکھا اس نے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اپنے اللہ کو ناراض کیا۔ دوستو، آپ نشان لگا لو اس بیٹے پہ جو فرما بردار ہے، اور اس بیٹے پہ بھی نشان لگانا نہ بھولیے گا جو نافرمان ہے۔ دنیا میں رزلٹ ملے گا۔ فرما بردار بیٹا جیے گا شان سے، مرے گا ایمان سے، اور جو بیٹے نافرمان ہوتے ہیں، ماں باپ کو دکھ دینے والے ہوتے ہیں، اذیتیں پہنچانے والے ہوتے ہیں، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، اور جب داور محشر جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جائیں گے تو سر پہ عزت کی دستار نہیں ہوگی، بلکہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ سیدھی سی بات ہے، عزت چاہیے تو ان بوڑھوں کی عزت کرو، اور اگر یہ روٹھ کے چلے گئے تو عرش کا رحمان ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ آج سے تقریباً 1 اشرہ پہلے کی کہانی ہے۔ میں سفر میں تھا تو سر راہ مجھے سڑک کنارے ایک بوڑھا ملا۔ خدا جھوٹ نہ بلائے تو اس بوڑھے کی عمر 80 برس تھی۔ دودھ کی طرح سفید داڑھی، ہاتھ میں عصا، سر پہ کپڑوں کی گٹھڑی، چل چلاتی کڑکتی دھوپ۔ اس بوڑھے کا سارا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ گزرتے میرے قدم رک گئے اور میں نے انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ میں نے محسوس کیا یہ بوڑھا زخمی ہے، اور یہ زخم کسی پرائے نے نہیں، اپنے نے دیے ہیں۔ میری الجھی بکھری بکھری باتیں تھیں۔ میں نے کہا کہاں کے ارادے ہیں؟ تو وہ مجھے منزل سے آگاہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا قریب اڈا تھا، آپ گاڑی پہ بیٹھ جاتے۔ تو مجھے فرماتے میرے پاس کرایہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بیٹے کو ساتھ لے لیتے۔ تو بوڑھے کا لہجہ ٹوٹ گیا، چھم چھم آنکھیں برسنے لگیں، ہونٹ کپ کپانے لگے۔ مجھے رو کے کہتے مولوی صاحب آج بیٹے نے گھر سے نکال دیا ہے، والد کو نہیں دوست، رب کی رحمت کو نکال دیا۔ یہ ناراض گئے تو اللہ ناراض ہوگا، اور اگر یہ راضی ہیں تو اللہ راضی ہیں۔ کئی بار نہیں 1000 بار آپ نے علماء سے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ تو فرمایا فلاں کسائی۔ جنت ملی اور جنت میں نبی کا پڑوس ملا۔ کہا فلاں کسائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا عمل ڈھونڈنے کے لیے اس کی دکان پہ آئے۔ اپنے بارے میں خبر نہیں دی کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ اس کی دکان سے اس کے گھر تک آئے، اس کے مہمان بن کے۔ اچھا، جب یہ گھر میں داخل ہوئے تو ایسا نہیں ہوا کہ یہ نظریں چرا کے پیچھے حجرے میں چلا گیا ہو۔ عموماً جس طرح ہمارے رویے بوتل برگر چھپا کے لے جاتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بیوی کی خدمت نہ کرو، ضرور کرو۔ دیکھیے آپ کی خاطر ماں باپ، بہن بھائی، سہیلیاں چھوڑ کے آتی ہے، اس کی خدمت آپ کے کندھوں پہ ہے۔ فرمایا اس شخص کا گھر میرے گھر کے قریب ہوگا جس کا عورت کے ساتھ، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا۔ یہ نہیں کہتا کہ خدمت نہ کرو، ضرور کرو۔ بھائی جان، میرا صرف یہ کہنا ہے جو مقدم ہے، جنہوں نے پالا پوسا جوان کیا، ہمیں یہاں تک لا کے کھڑا کیا، انتہائی معذرت سے کہوں گا
ان سے 100 روپیہ چھپا کے لے جاتے ہوئے کیا ہمیں شرم نہیں آتی؟ اس کی اوقات ہی کیا ہے؟ خیر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہم گھر میں داخل ہوئے تو میں نے کیا دیکھا، اس جوان نے سب سے پہلا کام یہ کیا، لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی، اس پہ ہنڈیاں رکھی، اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا، اور جب کھانا تیار ہوا تو ایک چارپائی پہ نحیف سی بڑھیا تھی، اسے اٹھایا اور نوالے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں رکھے۔ جب اس بوڑھی ماں نے کھانا کھا لیا تو وہ بڑبڑانے لگی، کچھ کہنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتی یہ کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ میری ماں جی ہے۔ فرمایا یار یہ کچھ کہہ رہی ہیں؟ تو وہ زیر لب مسکرا دیا، اس نے کہا یہ میری ماں کہتی ہے کہ اللہ جنت میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے۔ وہ کہتا بھائی جان آپ ہی مجھے بتاؤ کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں؟ جملہ سنیں گے تو طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہاں میں اور کہاں اللہ کے نبی؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ خدمت اتنی بڑی دولت ہے بھائی، جنت میں نبی کی ہمسائیگی دیتی ہے۔ یہ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، اور ان کی خدمت زندگی میں کرو۔ مرنے کے بعد ہم نے دیکھا نالائق بچے قبرستان جاتے جوتے اتار کے جاتے ہیں، پلٹتے ہیں، الٹے قدم پلٹتے ہیں، اور ختم کے موقع پر پوری منڈی کے پھل جو ہے نا وہ مسجد میں ہم بھر دیتے ہیں، اور باقاعدہ تاکید ہوتی ہے کہ مہنگے سے مہنگا پھل بھی میری والدہ میرے والد کے ختم میں آنا چاہیے۔ بھائی زندہ تھے تو کبھی یاد بھی نہیں آیا تھا کہ وہ بوڑھے نحیف ہو گئے ہیں اور انہیں پھل کی ضرورت ہے، اچھی خوراک کی ضرورت ہے۔ زندہ تھے تو چھپا کے لے جاتے تھے، زندہ تھے تو کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا۔ تو آج مرنے کے بعد پوری مسجد بھرنے سے کیا فائدہ؟ معذرت سے کہوں گا، ایک تلخ حقیقت آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، گو کہ اجر ہے، ان کے نام کا پھل کسی کو کھانا کھلاؤ گے اجر ہے، لیکن یہ اجر دنیا میں کیوں نہ لیا جب وہ زندہ تھے؟ تو قدر زندگی میں کرو بھائی۔ مرنے کے بعد الٹے قدم آتے ہو، مرنے کے بعد انواع اقسام کے پھل لا کے مسجد بھر دیتے ہو، ضرور رکھو، لیکن یہ خدمت کے جذبے ان کی زندگی میں بھی ہونے چاہیے۔ تو ان کی قدر کرو گے تو اللہ راضی ہوگا۔ اور یہ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا دوست، یہ بورڈ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں۔ میرا تعلق ایک دیہات سے ہے، ہمارے دیہاتوں میں جب لائٹ چلی جائے تو ہم چار پہیاں اٹھا کے بورڈ کے نیچے آ جاتے ہیں۔ نیچے جو بیٹھتے ہیں وہ آسودہ ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا سایہ بڑا گنا ہوتا ہے نا، گرمیوں میں ٹھنڈا ہوتا ہے، سردیوں میں گرم ہوتا ہے، نیچے بیٹھنے والے آسودہ ہوتے ہیں۔ لیکن جو نیچے بیٹھتے ہیں انہیں کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ اس درخت نے کتنی دھوپ اپنے اوپر برداشت کی ہے، کتنی دھوپ برداشت کر کے ہمیں ٹھنڈا سایہ دیا۔ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے۔ اس درخت کی قدر اس وقت ہوتی جب کاٹ لیا جائے، جب ہٹا لیا جائے۔ مجھے بتائیے گا جہاں کبھی وہ شجر سایہ دار، وہ شجر پھل دار تھا، میں مثال سے عرض کرنے لگا ہوں، تو اس کو کاٹ لیا جائے تو لائٹ چلی جائے اور آپ چار پائی اٹھا کے اس درخت کے نیچے آئیں تو کیا آسودگی ملے گی؟ دیوار کا سایہ ڈھونڈو گے، آسودگی نہیں ملے گی۔ جوانوں یہ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، یہ بورڈ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں، یہ سارے زمانے کے دکھ آزمائشیں تکلیفیں اپنے اوپر لے لیتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو تتی ہوا نہیں لگنے دیتے۔ میں رات کا مسافر ہوں، اکثر لیٹ گھر جاتا ہوں۔ میں جب بھی کسی بڑے شہر سے گزرتا ہوں رات 2-3 بجے تو میں دیکھتا ہوں فیکٹریوں سے جوان بوڑھے کام سے فارغ ہو کے گھروں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ جوانوں کو دیکھ کے تعجب نہیں ہوتا، بات سمجھ میں آتی ہے، ان کے خواب سپنے ہیں۔ یہ ہمسائے کے گھر سے بڑا گھر چاہتے ہیں، ہمسائے کے گھر میں کھڑی گاڑی سے بڑی گاڑی چاہتے ہیں۔ یہ شہر کا، یہ دیہات کا، یہ عوان چوک کا امیر ترین شخص بننے کا خواب رکھتا ہے، پردیس کے دھکے بھی کھا رہا ہے، 8 سے 18 گھنٹے کی مشقت بھی ہے۔ بات ذہن میں آتی ہے، عقل تسلیم کرتی ہے، یہ 8 سے 18 گھنٹے کیوں محنت ہے؟ دنیا بنانے کے لیے۔ تعجب جوانوں کو دیکھ کے نہیں، بوڑھوں کو دیکھ کے ہوتا ہے۔ یہ وقت آرام کا ہے، خدمت کروانے کا ہے۔ کیا ضرورت اور کیا مصیبت پڑی ہے 18 گھنٹے کام کرنے کی؟ پھر یہ خیال روکتا ہے کہ شاید کہ پیٹ کے تقاضے پورے کرنے کے لیے، پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے یہ بوڑھا 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں۔ لیکن جب عمر دیکھتا ہوں، منہ میں دانت نہیں، انواع اقسام کے کھانے پھل نہیں کھا سکتا، یہ اپنی ذات پہ کیا خرچ کرتا ہوگا؟ صبح چائے رس، رات کو دلیا کھا لیتا ہوگا۔ اپنی ذات پہ 50 روپے خرچ کرنے والے کو فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کرنے کی کیا ضرورت؟ میں والدین کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ان کے پیش نظر ہوتا ہے پہلے بچے چھوٹے تھے، اسکول پڑھتے تھے، اب کالج میں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، اب اخراجات بڑھ گئے نا، انہیں پورا کرنے کے لیے بوڑھا 8 سے 18 گھنٹے۔ اور ہماری بوڑھی ماں گھر میں سلائی مشین چلا رہی ہے، نظر والی اینک لگ گئی، فٹ بال سی رہی ہے، کئی بار ہاتھ زخمی ہوئے۔ شہر میں آ کے پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے۔ یہ ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے خود ہارتے رہے، 8 سے 18 گھنٹے کام کرتے رہے۔ اچھا ان کے پیش نظر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم پڑھے لکھے نہیں،
کل کو ہمارے بچے ہماری جگہ پہ نہ آ کے کھڑے ہوں. تو 8 سے 18 گھنٹے مشقت کی، لیکن معذرت سے دوست جب ہم بڑے ہوئے نا تو ماں باپ چھوٹے ہو جاتے ہیں. ہاں یہ تو کوئی انگلش کا کوئی ٹیڑھا میڑھا لفظ بولتے نا تو اولاد مذاق اڑاتی، 4 کلاساں پڑھ لیندے گل تے کرنی ہوندی. یہ اتنی نکمی اولاد ہو جاتی ہے کہ ماں باپ کا تعارف کراتے ہوئے شرماتے ہیں. میرے دیہات کا ایک بوڑھا جس نے جوتے گانٹ گانٹ کر بچوں پڑھایا اور بچے لاہور چلے گئے، یہ دیہات سے گڑ گنا سوغات لے کے چلا گیا، تو ملاقات کر کے باہر آنے لگا. اس دن اس کے دوست بھی آئے ہوئے تھے. جب یہ بوڑھا باہر آنے لگا تو کسی دوست نے کہا یہ بوڑھا کون ہے؟ تو وہ آہستہ آواز میں کہتا یہ دیہات میں ہمارا ملازم ہے. یار ماں باپ ہماری خدمت نوکروں کی طرح کرتے ہیں، لیکن نکمی اولاد کو تو نوکر نہیں سمجھنا چاہیے. اوے ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے خود ہارتے رہے. ہم بڑے ہوئے تو آج تعارف کراتے بھی شرماتے ہیں، ہم بڑے ہوئے تو ہم قدم قدم پہ ماں باپ کو شرمندہ کرتے ہیں. میرا کہنا بھائی آپ بہت بڑے علامہ ہو، مفتی ہو، پیر ہو، سیاستدان ہو، بہت بڑے سرمایہ دار ہو، جب گھر آؤ تو یہ سارے سٹار اتار کے آیا کرو. جب گھر آؤ تو وہی 25 سالہ پرانا ببلو یا ماں تمہیں جو پیار سے پپو کہتی تھی نا وہ بن کے آیا کرو. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم گھر میں بھی جاتے ہیں تو بڑے بن کے جاتے ہیں. امام اعظم کتنا قادآور شخص ہے یار، شہر کا سب سے بڑا مفتی ہے. ماں کہتی بیٹا میں نے فلاں بوڑھے عالم سے مسئلہ پوچھنا ہے، سواری تیار کرو. تو امام اعظم یہ تو نہیں کہتے ماں جی آپ سوال کرو جواب ملے گا، دلائل کے انبار لگاؤں گا، تشفی ہوگی، اگر نہ ہوئی تو پھر کوئی فیصلہ کریں گے. یہ بھی نہیں کہتے ماں گو کہ تیرا بیٹا چھوٹا ہے، وہ عمر میں مجھ سے بڑے ہے لیکن علمی قد تیرے بیٹے کا بڑا ہے، اس کے پاس جانے سے میری توقیر کم ہوگی. کوئی بحث نہیں، کوئی الجھاؤ نہیں، کوئی شرمندگی نہیں. سواری تیار ہوتی ہے، نکیل پکڑتے ہیں، اس عالم کے دروازے پہ چلے جاتے ہیں اور سوالی بن کے کہتے کہ میری ماں کی تشفی فرما دے. اور وہ عالم دین خود شرمندہ ہوتے کہ یہ تو مجھ سے بڑے عالم ہیں. اگر سوال کا جواب نہ آتا تو ایسا نہیں ہوتا کہ ماں جی دیکھیے جواب نہیں آئے میں جواب دینے لگا ہوں، بلکہ آہستہ آواز میں کان میں جواب دیتے اور فرماتے تھوڑی سی اونچی آواز میں میری ماں کو یہ مسئلہ بیان کر دو. اور بھائی جان ان کے سامنے بڑا بن کے نہ جاؤ، چھوٹا بن کے جاؤ. ان کی خدمت سے اللہ ملے گا، ان کی خدمت میں اللہ کی رضا ہے. یہ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، یہ ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے. میں نے ایک پچھلی امتوں کا ایک تذکرہ پڑھا. ایک بوڑھا 4 بیٹے رکھتا تھا اور بوڑھا بیمار ہو گیا، بول و براز چارپائی پہ زندگی موت سے لڑنے لگا. تو جو سب سے چھوٹا تھا اس نے اپنے بھائیوں کو جمع کیا اور بڑا عجیب سا فیصلہ، اس زمانے میں اگر یہ فیصلہ سنایا جائے تو لوگ تعجب کریں گے. اس نے کہا کہ یار والد بیمار ہے اور انہیں خدمت کی ضرورت ہے، لیکن فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے. عجیب فیصلہ یہ ہے کہ اگر باپ کی خدمت میں کروں تو وراثت سے مجھے کچھ نہیں ملے گا، اور اگر آپ کرو گے تو آپ کو نہیں ملے گا. آج کے دور میں کوئی کہے کہ باپ دے دو تو وہ تو دونوں ہاتھوں سے دے گا نا، کہ یہ مصیبت اپنے گلے ڈالو. اللہ اکبر. اس نے کہا کہ باپ لے لو یا وراثت دے دو. تینوں نے نظریں ملائی، دولت کے بھوکے تھے، دولت لے اڑے، اور اس کی آرزو تھی کہ میں اپنے والد کی خدمت کروں. اور اس نے عاشقوں کی طرح اپنے باپ کی خدمت کی تا دم آخر، جب تک باپ زندہ رہا، قدموں میں رہا. جب والد دنیا سے جانے لگا، ہمارے دیہاتوں میں جب ہمارے بوڑھے راضی ہوتے ہیں نا تو ایک جملہ بولتے ہیں جو ساری زندگی اس کا نشہ نہیں اترتا، یقین جانیے. اور میں بھی آپ سے کہوں گا آپ مرنے سے پہلے اپنے رویوں سے، اپنے کردار سے، اپنے ماں باپ سے وہ جملہ ضرور کہلوا کے قبر میں جائیے گا. انشاءاللہ قبر میں روشنیاں ہوں گی. ہمارے بوڑھے جب راضی ہوتے تو ہمیں پیار سے کہتے جا پتر تینوں ستی خیرہ نے. ہاں پھر ستی خیرہ ہوتی ہیں. وہ بوڑھا جب دنیا سے جانے لگا تو اس کے لبوں پہ یہ کلمات تھے کہ بیٹا میں راضی ہوں. میرے رسول کا فرمان ہے رضا اللہ فی رضا الوالد وسخط اللہ فی سخط الوالد. فرمایا اللہ کی رضا والد کی رضا میں اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. اس حال میں وہ بوڑھا گیا کہ وہ بیٹے پہ راضی تھا. غربت کی لکیر پہ کھڑا ہے بھائی، گھر کا چولہا جو ہے وہ روشن نہیں، وہ بند ہو چکا ہے. زندگی یعنی غربت کی لکیر پہ کھڑا ہے، لیکن باپ کی خدمت کا صلہ کتنا بڑا ملا. رسوائی نہیں ملی، شرمندگی نہیں ہوئی، دنیا میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے نہیں مرا، غربت کی لکیر پہ ہی نہیں رہا، بلکہ خدا خدمت کا صلہ دنیا میں بھی دیتا ہے. یہ کیسی عبادت ہے. ایک شب وہ شخص سویا، خواب میں اسے اللہ کا ولی ملا. ایک اس نے کہا فلاں بیٹا فلاں شجر کے نیچے 100 درہم پڑا ہے، اس کو اٹھا لاؤ. کہا اس میں برکت ہے؟ کہا برکت نہیں، کیونکہ کثرت اور برکت میں بڑا فرق ہے. کثرت اور ہے، برکت اور ہے. کہا برکت نہیں ہے. دوسرے دن پھر ملے، کہا 10 درہم ہے. کہا برکت، کہا نہیں. تیسرے دن پھر خواب میں ملے تو کہا وہاں 1 درہم پڑا ہے. کہا اس میں برکت ہے؟ کہا ہاں اس میں برکت ہے. درہم اٹھایا، گھر لائے، بازار چلے گئے. وہاں ایک دکاندار آواز دے رہا تھا کہ 1 درہم میں 2 مچھلیاں. اس نے مچھلیاں لے کے گھر آیا، ایک مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو قیمتی موتی نکلا، دونوں سے ایک ایک نکل آیا. جواہری کے پاس گیا،
سنار کے پاس گیا، بلا زمانہ تھا اس وقت، لوگ دھا نہیں لگاتے تھے. اس نے کہا پورے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا. بات بادشاہ وقت تک پہنچی. مختصر یہ بھائی، اس نے اس کی قیمت لگوائی. اس کی قیمت کتنی ہے؟ اور اس کی قیمت کتنی لگی؟ 10,000 درہم، 20,000، 25,000 نہیں. ایک موتی کی قیمت 30 خچر، ان پہ جتنا سونا لاد لیا جائے ایک موتی کی قیمت طے پاتی ہے. وہ گھر لے جاتا ہے. بادشاہ دوبارہ طلب کرتا ہے. کہا تیرے پاس کوئی اور قیمتی موتی؟ کہا ہاں ہے. کہا بیچتے ہو؟ کہا بیچتا ہوں. قیمت کہا اب ڈبل ریٹ ہو گیا. 60 خچر سونا لاد کے لے گیا. یقیناً اس شہر کا بادشاہ کے بعد سب سے امیر شخص وہ ٹھہرا. کون دوست؟ جس نے اپنے بوڑھے باپ کی خدمت. اوے دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی جوانوں، یہ ٹگئی سب کچھ نہیں ہوتے. ماں باپ بہت بڑی دولت ہے، یقین جانو. لیکن ہم نے اس دولت کو بڑھاپے میں رسوا ہوتے دیکھا ہے. جب وراثت تقسیم ہوتی ہے نا تو بھائیوں کے جھگڑے دیکھنے والے ہوتے ہیں کہ یہاں میرے ساتھ زیادتی ہوئی، یہاں میرے ساتھ ظلم ہوا، یہ پلاٹ مجھے دے دو، یہ فیکٹری مجھے دے دو. وہاں تو جو اپنی من پسند تھی لے لی، لیکن جب جو سب سے بڑی دولت تھی جب اس کی تقسیم کی باری آتی تو ہر بیٹا نظریں چراتا ہے. ہم نے دیکھا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی والد اور والدہ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جی میرا گھر چھوٹا ہے، کوئی بیٹا کہتا ہے، کوئی کہتا ہے میرے خرچے زیادہ ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ بوڑھا کھانستا ہے تو میرے بچوں کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے. یہ آوازیں ہم نے سنی ہیں. کوئی کہتا ہے 1 مہینہ تو نکلوا دو میرا. یہ بات کرتے ہوئے ہمیں شرم نہ آئی یار؟ کہاں سے کہاں تک لائے، کہاں لا کے کھڑا کیا. دنیا کی ہر آسائش ہمارے قدموں میں رکھ دی. آج ان کی باری آئی تو 500,000 پہ فیصلے کرنے لگے. آج ان کی باری آئی تو دھکے دے کے گھر سے نکالنے لگے. آج ان کی باری آئی تو ہم نے کہا کہ یہ کھانستا ہے تو ہماری نیند بچوں کی خراب ہوتی ہے. آج 500,000 کا حساب دینے لگے ہم. بڑی محنت سے ہمیں انہیں پالا ہے یار، انہوں نے بڑی محبت سے ہمیں یہاں تک لا کے کھڑا ہے کیا ہے، تو آج بوجھ بن گئے یار. مجھے جنوبی پنجاب سے ایک جوان نے کال کی. وہ کہتا ہے میری ماں جوانی میں بیوہ ہوئی اور اس بات میں کوئی شک نہیں اس نے مجھے بڑی محبت سے پالا ہے، کوئی بہن بھائی نہیں، اور جوانی میری ماں نے میرے نام لگا دی. لوگوں کے گھر کے برتن مانجے، محنت مزدوری کر کے یہاں تک لا کے کھڑا کیا. وہ کہتا ہے اب میں شادی شدہ ہوں اور گھر میں نو ساس کا جھگڑا رہتا ہے. وہ کہتا ہے جو میں دیکھتا ہوں اس میں ماں کا قصور زیادہ ہے، تو آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں کیا کروں. میں نے کہا کوئی تیری اور بہن نہیں، نہ کوئی تیرا اور بھائی ہے کہ میں مشورہ دوں کہ وہ دوسری بیٹی کے پاس یا بیٹے کے پاس چلی جائے. تو وہ کہتا ہے پھر میں کیا کروں. میں نے کہا درگزر کرو بھائی. جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تھوڑا سا چڑچڑا ہو جاتا ہے، مزاج تلخ ہو جاتا ہے، بچوں جیسی عادتیں ہو جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں، جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، الجھنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے کہا درگزر کرو بھائی. جس طرح پیچھے ماں چھوڑ کے آئیے، باپ چھوڑ کے آئیے، یہ بھی تو ماں باپ ہے نا، اسے کہو، اسے سمجھاؤ. وہ ساتھ ہی مجھے کہتا ہے مولانا میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے. میں نے کہا فرمائیں جی کیا ترکیب آ گئی آپ کے دماغ میں؟ وہ کہتا ہے میں اپنی ماں کی شادی نہ کر دوں، نکاح نہ کر دوں. میں نے کہا تیری والدہ کی عمر کتنی ہے؟ وہ کہتا ہے تقریباً 55 یا 60 سال. میں نے کہا ظالم جوانی تو تیرے نام لگا دی. جب اسے سہارے کی ضرورت تھی تجھے سہارا سمجھا، اور آج تو اپنی عیاشی کے لیے ماں کو بے سہارا کر رہے، گھر سے نکالنے کا کوئی راستہ اختیار کر رہے. جب ضرورت تھی تو اس وقت اس نے نکاح کیا نا، تجھے سہارا سمجھا. بھائی جان یہ بڑی دولت ہے. اگر یہ روٹ کے گئے نا تو اللہ ناراض ہو جائے گا. ان کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے، اور جنہوں نے راضی رکھا ان کے نام زندہ. ایک بار نہیں 1000 بار آپ نے اب ایسے کرنی کا تذکرہ سنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف منہ کر کے قمیص کے بٹن کھول کے فرماتے انی لاجدو ریح الرحمان، مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی. اب ایسے کرنی کو یہ اعزاز ملا کیسے تھا؟ بوڑھی ماں تھی، آنکھوں سے نابینا تھی، پیچھے کوئی خدمت کرنے والا نہیں تھا. خدمت روک لیتی ہے. رسول اللہ صحابہ سے فرماتے تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا. فرما بردار بیٹوں کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے، وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں. خدمت کرو گے تو دوستو اللہ راضی ہوگا، اگر ناراض کرو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. اللہ کے رسول فرماتے الا انبئکم باکبر الکبائر، صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ عرض کیا کہ ارشاد فرمائیے. فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وقول الزور، جھوٹی گواہی دینا. بڑے گناہوں میں ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے. ترمذی کی روایت، ابو ہریرہ راوی، باب الفت میں یہ روایت موجود ہے. اللہ کے رسول فرماتے جب میری امت میں 15 بری خصلتیں آ جائیں گی، ریحن حمراء، امت انتظار کرے سرخ آندھیوں کا، وزلزلات، زلزلوں کا، انہیں زمین میں دنسا دیا جائے گا اور آسمان سے بھی تابڑ توڑ حملے ہوں گے.
وہ 15 بری خصلتیں کون کون سی ہیں؟ عزت تخذ الفیء دولاً، فرمایا جب حکمران طبقہ سرکاری خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دے گا، والامانۃ مغنما، جس کے پاس امانت رکھی جائے گی ذاتی مال سمجھ کے ہڑپ کر جائے گا، والزکاۃ مغرما، مالدار لوگ زکات دینا چھوڑ دیں گے، وتولم لغیر الدین، علماء دین دنیا کے طلبگار بن جائیں گے، وآتا رجل امرأتہ، آدمی بیویوں کے فرما بردار ہوں گے، وأکا امہ، ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے، وأدنى صدیقہ، دوست کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، وأقصى اباہ، باپ کے ساتھ بد سلوکی کریں گے، وشربت الخمور، شرابیں عام ہوں گی، اس امت کا اول آخر پہ لان تان کرے گا، پھر کیا ہوگا؟ سرخ آندیاں چلیں گی، پھر کیا ہوگا؟ زلزلے آئیں گے، پھر کیا ہوگا؟ زمین میں دنسا دیا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ آسمان سے یالہ باری ہوگی۔ کب؟ جب اولاد نافرمان ہو جائے گی، کب؟ ماں باپ جب اولاد کے رویوں سے نالا اور دکھی ہو جائیں گے، پھر رحمت خداوندی اس قوم کے بیٹوں سے ناراض ہو جائے گی، اور ناراضگی کا اظہار کبھی سرخ آندھیوں کے ذریعے، کبھی جھٹکوں کے ذریعے، کبھی آسمان سے یالہ باری ہوگی۔ تو جب ماں باپ روٹھ جائیں گے تو رب کی رحمت بھی اس قوم کے بچوں سے ناراض ہو جائے گی۔ رب کو راضی کرنا ہے تو ماں باپ کو راضی کرو، یہ ناراضگی اللہ ناراض ہو جائے گا۔ ایک صحابی نے حضور سے عرض کیا، حضور قیامت کب آئے گی؟ کوئی نشانی ارشاد فرمائے، تو فرمایا جب مائیں ذلیل ہو جائیں گے۔ یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ میرے ایک ملنے والے ہیں، میری ملاقات ہوئی، چہرہ اترا ہوا تھا، میں نے کہا خیریت، پھونٹ پھونٹ کے رونے لگے، کچھ آنسو تھمے، تو میں نے پھر سوال کیا آپ کچھ بتائیں گے مجھے؟ تو فرماتی بیٹے نے منہ پہ تھپڑ مارا ہے، ہاتھ پکڑا سر پہ رکھا، قریب تھا کہ پھٹ جاتا۔ جب اولاد نالائق ہو جائے گی تو خدا ناراض ہو جائے گا۔ میری ایک ہفتے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی تو میں نے پھر آپ دیدہ دیکھا، میں نے کہا ظالم نے پھر مارا، کہا اس نے کچھ نہیں کہا، تیری باتوں نے دکھی کر دیا۔ میں نے کہا میں نے آپ کو کیا کہا؟ وہ کہتی میں نے تیری یہ باتیں سوشل میڈیا سے سنی، بہت سارے لوگ تیرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور میرا دل ڈوبنے لگا، خوف کھانے لگا کہ اتنے لوگوں میں سے کسی نے میرے بیٹے کو بد دعا نہ دی ہو۔ میں نے کہا ظالم تو تھپڑ مارتا ہے اور تیری زندگی کی بھیک مانگتی ہے، بہت بڑی دولت ہے بھائی، یہ دوبارہ نہیں آئیں گے، لیکن چلے گئے نا پھر زندگی سے راستہ مانگو گے، زندگی راستہ نہیں دے گی۔ آج ہے تو قدر کرو، اور اگر دنیا سے چلے گئے تو ان کی قبروں پہ جا کے ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرو۔ آخری بات گفتگو سمیٹ لیتا ہوں۔ کسی نے واصف علی واصف سے پوچھا تھا کہ ماں باپ دنیا میں نہ ہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک بندہ کرنا چاہے کہ وہ قبروں میں آسودہ ہوں، کوئی عمل وظیفہ ہے؟ بہت خوبصورت وظیفہ دیا۔ آپ فرماتے ماں باپ نہ ہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک بندہ کرنا چاہے، والدین ہو تو یہ بدرجہ و تم افضل ہے، لیکن چلے جائے زندگی میں موقع نہ ملا ہو تو فرماتے ہیں اگر ماں باپ کو قبروں میں آسودہ دیکھنا چاہتے ہو تو پھر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ دیکھیے اس مجمع میں کچھ بھائی امیر اور کچھ بھائی غریب ہوں گے، اللہ کی تقسیم ہے نا بھائی۔ کوئی امیر یہ مت سمجھے کہ میں بڑا محنتی ہوں اور میں بڑا ذہین ہوں اس لیے اتنا پیسہ کمایا، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اگر کسی کے پاس دولت بہت زیادہ ہے تو وہ چلاک نہیں اس لیے دولت آئی ہے، وہ پڑھا لکھا بہت زیادہ اس لیے نہیں آئی، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ وہ میاں صاحب ایک جگہ تو تنقید کرتے ہیں بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں، لیکن یہاں عرض یہ کرنی ہے کہ جو امیر ہے، اگر اس مجمع میں کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے تو یہ تھوڑا سا ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائے نا، امیر بھائی اپنے غریب بھائی کی کفالت لے لے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ امیر بھائی کے دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھال ہوتے ہیں، باقی بات جانے والے کتوں کے آگے ڈال دیے روڑی پہ پھینک دیتے ہیں، اور دیوار کے متصل غریب بھائی کا گھر ہے اور امیر بھائی کا گھر 5 کروڑ کا ہے، اور غریب بھائی کا گھر بارش ہو تو اس کی چھت ٹپکتی ہے اور نیچے جو ویڑا ہے وہ پانی سے بھر جاتا ہے، تو وہاں بچے بھوک کی وجہ سے چیختے ہیں، لیکن اس بھائی کے کان پر جو تک نہیں رینگتے، یہ پرواہ تک نہیں کرتا۔ اس کے بچے ٹاٹ کے اسکول میں پڑھتے ہیں اور یہ بڑی گاڑی جو خراٹے بھرتی ہیں ان پہ جو اچھے اسکولوں میں جاتے ہیں، کیا ہی اچھا تھا یار بھائی بھائی کی کفالت لے لیتا، لیکن یہاں ایسا نہیں ہوتا۔ میں یہ بھی کہوں گا، توجہ دلاؤں گا، اس مجمع میں کچھ بھائی امیر اور بھائیوں کی کچھ بہنیں غریب ہوں گی، تو امیر بھائی اپنی بہن کی کفالت لے لے۔ بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں دوست، جو بہن ہوتی ہے نا اس کے ہر وقت بھائیوں کے لیے ہاتھ اٹھے رہتے ہیں، یہ بظاہر اچھی نہیں لگتی، تنقید کرتی ہیں، جھگڑتی بھی ہیں، لیکن یہ دل کی بڑی اچھی ہوتی ہیں۔ اپنی بہنوں کو عزت دو یار، اپنی بہنوں کے ساتھ رابطے میں رہو، اپنی بہنوں کی توقیر کرو، لیکن ایسا ہم نے نہیں دیکھا ایک بھائی امیر اور بہن غریب ہے، غریب بہن تو بھائی سے رشتہ لینے آ جائے تو تیور دیکھنے والے ہوتے ہیں، تجھے جرت کیسے ہوئی، تو اپنی اوقات تے وے، تو میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتی، رازق آپ ہیں بھائی۔
کیا ہم رازق ہیں؟ اپنی بہنوں کو یار پیار دو، بہنوں کے سر پہ عزت والا ہاتھ رکھو. لیکن یہ ہمارے گھروں میں 6 مہینے نہیں آتی، ماں باپ چلے جائیں نا، 6 مہینے نہیں آتے، بھائیوں کو کبھی یاد ہی نہیں آتی. اور یہ بھائیوں کی راہیں تک نہیں ہوتی کہ کوئی بھائی آئے اور میری جائے. سال ہر سال گزر جاتے، پرواہ نہیں ہوتی. اچھا یہ سال میں ایک دفعہ چھٹیوں میں بچے لے کر بھائی کے گھر میں آ جائیں نا تو بھائی کے چہرہ دیکھنے والے ہوتے، 2 دن بعد واپس چلی جاتی. اپنی بہنوں کو پیار دو گے تو ماں باپ قبروں میں آسودہ ہوں گے. اپنے بھائیوں کو عزت دو گے، آپ کروڑ پتی ہو، اللہ آپ کو اور زیادہ دے. کسی نے کہا تھا نا کہ آپ کروڑ پتی کیسے بنے؟ وہ کہتا ہے میں نے نیچے والوں کو لکھ پتی کیا، اللہ نے مجھے کروڑ پتی کر دیا. اللہ آپ کو اور زیادہ دے گا یار، اگر آپ اپنے دکھی بہن بھائیوں کی کفالت اپنے کندھوں پہ لوگے. ایک تو اللہ راضی، دوسرے قبروں میں ماں باپ بھی آسودہ ہوں گے. اللہ سے دعا ہے عزیزم کے والدین کی کامل مغفرت فرمائے، انہیں جنت میں گھر دے. ماں باپ ناراض ہیں کسی دوست کے تو ابھی جا کے ان سے معذرت کریں، اور ان کی خدمت اپنے اوپر فرض اور اپنی آخرت کو بہتر اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ ان سے معذرت کر لی جائے. یہ دوبارہ نہیں آئیں گے یار، پھر سوائے پچھتاوے کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیزم کے والدین کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت میں گھر عطا فرمائے، ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے.